یہ ڈیبیٹ پھر مگر آگے نہیں نہ بڑھ رہی. آپ لوگوں نے جب بات کی, آپ پہ اگر بھارت نوازی کا الزام لگا, نریندر مودی کا یار ہونے کا الزام لگا, اب آپ لوگوں کا ریسپانس وہی ہو گیا ہے. پہلے آپ ان سے کہتے تھے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کی باتیں کیوں نکالتے ہیں, آپ لوگوں نے نکالنا شروع کر دی. آپ کہتے تھے بھارتی میڈیا پہ جو چل رہا ہے اس پر ہمارے اوپر فتوے کیوں دیتے ہیں, آپ لوگوں نے دینا شروع کر دیے. تو آپ بھی اب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں حکومت کے خلاف جس پر حکومت آپ کے خلاف چل رہی تھی. تو یہ سیاست آگے تو نہیں بڑھ رہی ہے, یہ سیاست تو پھر پاکستان کے عوام کے مسائل پیچھے رہ گئے, پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. اس سے پاکستان کے عسکری ادارے بھی اور متنازع ہو رہے ہیں, آپ بھی اور متنازع ہو رہے ہیں, حکومت بھی اور متنازع ہو رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے پورا کا پورا پاکستان بھارتی ایجنٹ ہے. تو پھر جب پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ ثابت ہو رہا ہے اور سارے کے سارے جو ہے وہ متنازع ہو رہے ہیں, تو اس بات کو آگے کس نے بڑھانا ہے؟ اس بات کو آگے بڑھانے کی سب سے اول ذمہ داری جو ہے وہ کیا اپوزیشن کے اوپر ہے, وہ حکومت کے اوپر نہیں ہے, وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے اوپر نہیں ہے. بلائے صبح پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, اور وہاں پہ جو ہے یہ ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے, اور اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ تمام جو ادارے ہیں جسے ادارہ جاتی ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے, سب کو بٹھایا جائے, سب سے بات کی جائے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی, یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی. جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا وہ صرف ایک ہی کام کر رہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. وہ انتقام اور تکبر میں جو ہے وہ غرق ہو کے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے, اور اسے اس کے علاوہ کوئی بات سجائی نہیں دیتی کہ میں اپوزیشن کو جو ہے وہ مگر میاں نواز شریف, لیکن ایسا ہونا نہیں ہے, ایسا ہونا نہیں ہے. مخالفین کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں, اس طرح سے مخالفین ختم نہیں ہوتے. مگر میاں نواز شریف اور مریم نواز خاموش ہیں جب سے ایاز صادق کا بیان آیا. وہ کیا انڈورس کرتے ہیں جو کچھ ایاز صادق نے کیا, کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ ایاز صادق نے کیا, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایاز صادق نے کیا کیا ہے. ایاز صادق نے اس دن کی وزیر خارجہ کی جو پوزیشن تھی, وہ جس طرح سے کبھی بھاگ کے باہر جا رہے تھے, کبھی اندر آ رہے تھے, وزیر اعظم صاحب آ ہی رہے تھے, اور کبھی وہ وزیر اعظم کی جگہ بریفنگ دینے کی کوشش کرتے تھے, اس کی انہوں نے پوزیشن ہی بیان کی ہے نا. نہیں رانا صاحب آگے جا کے بات کی. انہوں نے کہا اور جو کہ بات شاہد فخر عباسی صاحب نے کی, اور آپ بھی میٹنگ میں تھے, کہ میٹنگ کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, پرائیویٹلی کوئی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہو ایاز صادق صاحب, کہ ابھی نندن کو نہیں چھوڑا تو بھارت حملہ کر دے گا. ایسی اس بات پر نہ میٹنگ تھی نہ ایسی بات کوئی میٹنگ میں ہوئی, آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو یہ تو ایک امبیرسنگ بات ہے نا پاکستان کے حوالے سے, کہ جی وہ یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ اس بات پر میٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی, وہ والی نہ میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی. نہیں دیکھیں یہ میٹنگ کی بات ہی نہیں ہے. یعنی اگر اس میٹنگ میں وزیر اعظم تو آئے نہیں, انہوں نے تو بریفنگ دی نہیں, جو آرمی چیف تھے وہ آئے, وہ سب سے انہوں نے مصافحہ کیا, سب سے ملے. اس کے بعد آصف غفور صاحب نے بڑے جچے تلے انداز میں اور ٹو دی پوائنٹ انہوں نے جو ہے وہ بریفنگ دی. یہ بات میری ایاز صادق صاحب سے خود بات ہوئی ہے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, انہوں نے میرے ساتھ 1 to 1 بات کی کہ یار میٹنگ کو جلدی ختم کرواؤ, اس وقت یہ صورتحال ہے, یہ جو ہے نا یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ چال چلنے جا رہا ہے, تو میٹنگ کو جلدی ختم کرایا جائے. وزیر اعظم نہیں آ رہا ہے, وزیر اعظم مصروف ہیں. یعنی وزیر اعظم ویسے نہیں آنا چاہتے تھے اپوزیشن کو فیس کرنے کے لیے, لیکن وہ ہمیں پوز یہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم مصروف ہیں, تو آنا تو چاہتے ہیں لیکن اس لیے نہیں آ سکے. یہ بات 1 to 1 جو ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ایاز صادق صاحب کے درمیان ہوئی, یہ ان کی بات ہے, یہ میٹنگ کی بات نہیں ہے. وہ اپنی آپس کی بات جو ہے وہ اگر ظاہر نہیں کرتے تو نہ کرتے, اگر کر دیا تو کر دیا ہے. میٹنگ کی تو یہ بات ہی نہیں ہے. ایک اسٹرائک کا, میزائل اسٹرائک کا خدشہ موجود تھا, یہ بات تو پارلیمنٹ کے فلور پر وزیر اعظم نے بھی کہی. کل شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شو میں, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وزیر اعظم ایک انٹرنیشنل ایک ٹیلی فون کال ان کو آنی تھی, جس کی وجہ سے وہ اس میٹنگ میں نہیں آ سکے تھے, ان کی ایک کمٹمنٹ تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کو ابھی نندن کی رہائی سے تو ایاز صادق صاحب نے جوڑا ہے نا, جب نہ میٹنگ اس بات پر تھی, خطرہ موجود تھا اگر بھارت کی طرف سے, اس کے اوپر عسکری قیادت پاکستان کی سویلین قیادت کو اعتماد میں لے رہی تھی. مگر ابھی نندن کی رہائی سے اس کو تو ایاز صادق صاحب نے جوڑا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی تھی, جبکہ یہ بات آپ لوگوں کی کسی کے سامنے نہیں ہوئی. یہ بات جو ہے شاہ محمود قریشی نے ایاز صادق صاحب سے 1 to 1 بات کی اس وقت جب میٹنگ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ان دونوں کی آپس کی بات ہے, یہ نہ میٹنگ کی بات ہے اور نہ ہی یہ میٹنگ کا کوئی سیکرٹ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیا ہے.
یہ ان دونوں کی بات ہے، اگر وہ دونوں آپس میں رکھتے ہیں تو رکھیں، نہیں رکھتے تو نہ رکھیں. اس کا جواب پرائم منسٹر دیں، اس کا جواب وزیر خارجہ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو غلط طور پہ جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ اس بارے میں یہ کہا ہوگا کہ یہ آپ اس کا جو ہے وہ جواب دیں، یا یہ آپ سے متعلقہ بات ہے. یہ ان سے متعلقہ تو بات ہی نہیں ہے.